أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. یہاں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال دیتے ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اور وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نور پر چل رہا ہے، روشنی پر چل رہا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہو گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا اس کو، اور یہ شخص کھلی گمراہی میں ہے. تو دو شخص ہو گئے. ایک جس کا دل سخت ہے اللہ کے ذکر کے بارے میں، اور ایک وہ ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا. تو ظاہر دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. آٹھویں پارے میں بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس روشنی کے ذریعے اسلام پر چلنا آسان ہو جاتا. اور وہ یہاں اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایک وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی دی ہوئی روشنی پر ہے. یعنی اس کے سینے میں اللہ نے نور پیدا کر دیا، روشنی پیدا کر دی. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نشانی بتائیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کی فکر میں لگا رہے، آخرت کی فکر کرے، تو سمجھ لو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. اور جسے آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں تو سمجھ لو اس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. احسن، خوبصورت، بہترین کلام. کتاباً، کتاب کی شکل میں ہے، ہمارے سامنے ہے قرآن مجید. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اس سے پہلے جو 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام قرآن مجید ہے.
یہ اس کتاب کا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ خود اس کلام کی تلاوت کر کے جبریل کو دیتے کہ یہ لے جاؤ۔ اب جبریل ہمارے نبی کو آ کر سناتے، ہمارے نبی پھر صحابہ کو سناتے، یہاں تک یہ کلام کی صورت تھی۔ پھر صحابہ نے لکھ کر امت کو دیا تو یہ کتاب کی صورت بنی۔ تو بہترین کلام اللہ نے نازل کیا جو کتاب کی شکل میں ہے، متشابہن، ملتی جلتی آیات ہے۔ بعض دفعہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن آیات بعض دفعہ وہی ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں متشابہ لگ گیا کہ وہ آیت ملتی جلتی تھی تو وہاں ایک لفظ پہلے تھا، دوسری جگہ وہ لفظ بعد میں تھا، اتنا سا فرق تھا، لیکن پہلی جگہ پڑھتے پڑھتے وہ دوسری والی جگہ پڑھ لی تو ہم کہتے ہیں حافظ صاحب کو متشابہ لگ گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں متشابہن، اس میں آیات ملتی جلتی ہیں۔ پھر مثانیہ، مثانیہ کہتے ہیں بار بار دہرانے کو، کہ اس میں بعض آیات ایسی ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا ہے، جس طرح وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کئی بار آیت آئی۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بار بار دہرائی گئی۔ اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں یہ آیت بار بار آئی۔ اسی طرح کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا تھا، اب یہ آیت بھی بار بار دہرائی گئی۔ تو جو آیت بار بار آئے اس کو کہتے ہیں مثانیہ، بار بار دہرائی گئی۔ جس طرح 14ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا سبع مثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن عظیم دیا۔ اب یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو مثانیہ کا معنی وہ آیات جو دہرائی جاتی ہیں۔ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جسم کا ہم کہتے ہیں رونٹے کھڑے ہو گئے، رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ لیکن قرآن سن کر اس کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ پہلے تو وہ سنے گا تو اس کا دل کانپے گا، بال کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے اللہ کا کلام، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تلین جلودہم، پھر اس کا جسم، اس کی جلد نرم پڑے گی، اس کا دل بھی نرم پڑے گا، اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوگا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت، کہ انسان قرآن سنے تو رونٹے کھڑے ہوں کہ میرے رب کا کلام، رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب جب سنے گا تو دل بھی نرم ہوگا، اب جسم بھی عبادت کے لیے نرم پڑے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے بھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، اب ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، مومن ہے۔ اب ایک ہے کافر۔ اب یہ ایسا شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف عذاب آئے گا اور یہ اپنے چہرے سے عذاب کو روکے گا۔ اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ جب کوئی چیز بھی انسان کی طرف آتی ہے تو انسان فوراً ہاتھ آگے کرتا ہے، چہرہ بچاتا ہے، خود بخود ہاتھ آگے آ جاتا ہے اور بڑی سپیڈ سے آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہوں گے،
اب جب عذاب آئے گا، آگ آئے گی تو ہاتھ سے روک نہیں سکے گا، وہ سیدھی چہرے پہ آئے گی۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ عذاب سیدھا اس کے چہرے پہ آ رہا ہے، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، پھر ان پر جب عذاب آیا تو ایسی جگہ سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اچانک آتی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے عذاب آئے گا۔ اب قوم عاد، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہوا آئے گی اور یہ عذاب بنے گی ہمارے لیے۔ قوم سمود سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم سوئے ہیں اور ہم پہ عذاب آئے گا کہ ہم صبح اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ فرشتے نے چیخ ماری، سب کے ہارٹ فیل ہوئے، ختم، سوتے سوتے ہی ختم۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے۔ تو یہ اشارہ دے دیا مشرکین مکہ کو کہ اگر تم میرے محبوب کو جھٹلاؤ گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا، کہ ایسا آئے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ابو جہل، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اب بدر کے میدان میں جا رہا ہے، جبکہ باقی لوگ روک رہے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ بچ کے آ گیا کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی۔ میں نے کہا نہیں، میں بندے لے کے جاؤں گا، بدر کے میدان میں فتح کا جشن منا کے پھر واپس آئیں گے۔ بڑے متکبرانہ انداز میں نکل رہا ہے، عورتیں بھی ساتھ لی ہیں جو گانے والی ہوں گی۔ اب 1000 کا لشکر لے کر وہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور 2 بچے مجھے مار دیں گے، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما، وہ تو نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ 300 سوا 300 مسلمان ہمیں 1000 کو شکست دے دیں گے۔ وہ تو متکبرانہ انداز میں گیا۔ تو رب کا عذاب آیا کہ 70 کافر قتل ہو گئے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ سب کی لاشوں کو گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، بند کنواں، ویران کنواں، اس میں پھینک دیا گیا۔ اور اس امت کا عذاب جہاد ہے، یہ بھی یاد رہے۔ پہلی امتوں پر جو عذاب آتے تھے ان کی کئی صورتیں ہوتی تھیں، کبھی ہوا آ گئی، کبھی بارش آ گئی، کبھی زمین پھٹ گئی، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی آگ برسی، کبھی فرشتے نے چیخ ماری۔ لیکن اس امت پر اس قسم کا عذاب نہیں ہوگا، اس امت کے لیے جہاد عذاب ہوگا، یعنی کافروں کے لیے جہاد عذاب ہوگا۔ اور اسی کو اللہ نے سورہ توبہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان کافروں سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا۔ اور عذاب کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کافر پھر اس جہاد کو برداشت نہیں کرتے اور اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ تو اس لیے عذاب کب آئے، کہاں سے آئے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دیا، ذلیل کر دیا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس بات کو جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں، کئی قسم کی۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ شاید ان کو نصیحت ہو جائے۔ مختلف انداز سے اللہ توحید سمجھاتے ہیں، آخرت سمجھاتے ہیں، رسالت سمجھاتے ہیں، مختلف انداز سے کہ شاید ان کو نصیحت ہو جائے۔ قرآن عربی، قرآن میں مثالیں دی ہم نے، اور یہ عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، قرآن میں کوئی خامی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، اور یہ مثالیں اس لیے کہ نصیحت پکڑیں اور اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ متقی بن جائیں۔ یعنی کافر نصیحت پکڑ کے مسلمان ہو جائے، اور مسلمان کو نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ شاید گناہوں سے بچ جائے، باز آ جائے۔
اب ایک مثال اللہ بتا رہے ہیں، یہ توحید کی مثال سمجھا رہے ہیں، شرک اور توحید، کہ عقل مند آدمی سے پوچھو کہ شرک صحیح ہے توحید صحیح ہے، تو عقل مند بھی کہے گا توحید صحیح ہے، شرک نہیں صحیح۔ اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں، کیسے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک مرد کی، فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی ہے جو غلام ہے اور اس کے آقا کئی ہیں۔ پہلے زمانوں میں غلام اور باندیاں بیچے جاتے تھے، ایک غلام خرید لیا لیکن مشترکہ خریدا، مثال کے طور پر 5 بندے اس کے مالک بن گئے، 1000 روپے کا غلام آیا، 200 ان کے ڈال کے 5 بندوں نے خرید لیا، اب برابر کے حقدار ہیں پانچوں۔ اب ایک غلام ہے، مالک 5 ہیں، اس ایک غلام کی زندگی کیسی مشکل ہوگی؟ ایک کہہ رہا پانی لے کے آؤ، ابھی وہ جا ہی رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے ادھر آ چائے لے کے آ میرے لیے، ابھی وہ جا ہی رہا ہے تیسرا کہتا ہے فلانا کام کر۔ اس کی زندگی تو یوں گھوم رہی ہے، پریشان ہے، کس کس کو راضی کروں؟ اور ایک شخص وہ ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا آقا بھی اکیلا ہے، بس ایک آقا ہے، مالک ہے، تو اس کو راضی کرنا تو آسان ہے نا، اس کو پتہ ہے میں نے چائے کے لیے بھیجا ہے، وہ آئے گا تو دوسرا کام کہے گا نا، اس سے پہلے تو اس کے درمیان میں کوئی اور کام نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس کا آقا ایک ہے۔ تو یہ مثال دے کے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح جس کا ایک آقا ہو اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اور جس کے کئی آقا ہوں اس کی زندگی مصیبت میں ہوتی ہے، اسی طرح جس کا رب ایک اللہ ہے اس کو راضی کرنا آسان ہے، تو اس ایک اللہ کو ماننے والوں کی زندگی آسان ہوتی ہے، اور جو کئی بت رکھتے ہیں ان کی زندگی عذاب ہی عذاب ہے۔ وہ سوچتے ہیں آج اس کو راضی کریں، کل اس کو راضی کریں، پرسوں اس کو راضی کریں، کس بت کو راضی کریں؟ تو یوں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ پھر پوچھا هل يستويان مثلا، یہ جو 2 غلام بتائے گئے کہ ایک غلام جس کے کئی آقا، ایک غلام جس کا ایک ہی آقا، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ ہر انسان کے اگر نہیں برابر نہیں، تو اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اتنی بات تو سمجھ آئی، لیکن اکثروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اکثر لوگ یعنی تنہائی میں بیٹھیں گے، آپ بتائیں گے ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، پھر وہی حرکتیں، وہی شرک۔ تنہائی میں بیٹھ کے پوچھیں گے تو بھی کہیں گے ہاں ایک اللہ کو ماننا ٹھیک ہے، اتنا ساروں کو خدا بنا لینا یہ عجیب بات ہے۔ لیکن اللہ نے ہدایت روک دی، اب ہدایت مل نہیں رہی۔ اب کتنی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین جب کشتی میں سوار ہو کے دریا میں جاتے اور طوفان آ جاتا تو خالصاً اللہ کو پکارتے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ اب عقل مان رہی ہے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن جب اللہ بچا کے کنارے پہ لے آتا ہے، باہر نکلتے ہیں، شرک شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں بت نے بچا لیا، جس طرح ہماری قوم بھی، جی فلاں دربار والے نے بچا لیا، میری ماں فلاں دربار پہ گئی تھی، اسے منت مانی تھی تب بچے۔ بھئی بچانے والی ذات اللہ کی، تم نے مانگا بھی اللہ سے، اب کہتے ہو کہ نہیں کسی اور نے بچایا۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، ممتاز نام تھا اس کا، اور ایک مسجد کا خزانچی بھی تھا۔ اب عقل پہ پردے پڑے، عمرہ کرنے گیا، مکہ سے جب مدینہ پہنچا تو یاد رکھیے گا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مکہ سے آپ مدینہ جائیں گے عموماً طبیعت خراب ہوگی، ایک تو تھکاوٹ ہے، دوسرا موسم کا فرق ہے، مکہ میں گرمی ہے، مدینہ میں تھوڑی سردی ہوتی ہے، مکہ میں جلال ہے اور مدینہ میں جمال ہے، تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ اب اس کو بخار چڑھا، اب وہاں سے گھر فون کر کے ماں کو کہہ رہا ہے اماں مجھے بڑا تیز بخار ہے، تو اس طرح کر ننگے پاؤں داتا دربار جا کے دعا کر۔ اب اندازہ لگے تو کھڑا کہاں ہے؟ جو سارے پیروں کے پیر ہیں، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں،
جو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے ہیں ان کے روزے پہ کھڑا ہے، تجھے وہاں دعا کی توفیق نہیں ہو رہی اور یہاں کہتا ہے کہ داتا دربار جا کے دعا کر؟ یہ ہے کہ جب اللہ ہدایت چھین لیتا ہے تو پھر عقل کام نہیں کرتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں توحید ٹھیک ہے کہ ایک غلام ایک آقا، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک غلام ہو آقا کئی ہو تو یہ ٹھیک نہیں، تو چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسی بات تو سمجھ آئی۔ لیکن اکثروں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ انک میت، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آپ پر موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان پر بھی آئے گی۔ مشرکین مکہ بعض کہتے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئے گی، ان کا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ آگے اولاد تو ہے نہیں جو دین چلائے گی، جس کی اولاد نہ ہو اس کا نام ہی آگے نہیں چلتا، یہ کہا کرتے تھے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب پریشان نہ ہو، رب ان کو بے نام و نشان کر دے گا۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو نام جس کا ریکارڈ ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہتے تھے جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب موت آپ پہ بھی آنی ہے، موت ان پہ بھی آنی ہے۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ یوں کہہ دیتے کہ انک و انہم میتون، آپ پر اور ان پر موت آئے گی، شارٹ کٹ جملہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے الگ الگ ذکر کیا، انک میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان پر بھی موت آئے گی۔ یہ الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ جس طرح نبی کی پیدائش اور ہوتی ہے، امتی کی اور ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ امتی پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ گند میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو پاک صاف تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پھر ختنے کرائے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ختنے پہلے سے ہوئے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، ہمارے نبی کی پہلے سے کاٹی ہوئی تھی۔ تو جس طرح نبی کی پیدائش اور امتی کی پیدائش میں فرق، پھر زندگی میں فرق، نمازوں میں فرق، روزے میں فرق۔ ہمارے نبی خود آپ فرماتے ہیں میں نماز میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، جیسے آگے نظر آ رہا ہے پیچھے بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فرق ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا پیچھے، اب نبی کی شان ہے۔ اب آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، بعض صحابہ نے کہا ہم بھی مسلسل روزہ رکھیں، ہمیں نہیں، تم میرے جیسے نہیں ہو، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، میرا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ روحانی خوراک اللہ کھلاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب نبی کی جب زندگی میں فرق، امتی کی زندگی میں فرق، تو موت میں بھی فرق ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوتی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، وہ سب کو ملتی ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی۔ اب اس میں پھر درجے ہوتے ہیں، مسلمان کی زندگی اس سے ذرا اعلیٰ ہوتی ہے، پھر ولیوں کی اس سے اعلیٰ ہوتی ہے، پھر صحابی کی اس سے اعلیٰ، شہید کی اس سے اعلیٰ، اور نبی کی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور نبی کی جو برزخی حیات ہوتی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں بیوہ بھی نہیں ہوتی، آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں آگے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کا نبی کی جو زندگی ہے برزخ والی وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ بیوہ ہونے نہیں دیتی، وہ ایسے جیسے وہ زندہ ہے۔ اور پوری اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، دنیا بھر کے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے، اور اسی لیے جو زندہ ہوتا ہے اس کی وراثت تھوڑی تقسیم ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میری کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، نبی کی کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد صدقہ کوئی کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو کہتا ہے مجھے مہلت دو میں صدقہ کر دوں، لیکن نبی کی طرف سے صدقہ ہو رہا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیسے صدقہ ہو گیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں
کہ وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں تو صدقہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ موت میں فرق ہے۔ اب بعض بے وقوف آدمی ہیں، کہتے ہیں نبی مردہ ہیں، اور کیا تاثر دیں گے کہ سنی حضرات نبی کی موت نہیں مانتے۔ بھی کس نے کہا موت نہیں آئی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے موت آئے گی، ہم نہیں مانا آئی موت، لیکن موت کتنی دیر کے لیے آئی؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بس وہ ذائقہ چکھا، اللہ نے پھر حیات دے دی نبی کو، بس وہ زندہ ہے۔ اب وہ حیات ہمیں سمجھ نہیں آتی، بظاہر ہمیں یوں ہی لگے گا کہ جسم ہے، نبض نہیں چل رہی، آپ کروٹ نہیں لے رہے، سانس نہیں آ رہا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے رب کی بات ماننی ہے، عقل کی نہیں ماننی، بس رب نے زندہ کہا ہم نے مان لیا۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، شہید کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں آ سکتا کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ تو جب شعور نہیں آ سکتا تو بحث کیوں کرتے ہو؟ مان جو زندہ ہے بس۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی موت کی مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے جسم سے روح نہیں نکلی، باقیوں کی روح نکلتی ہے، آسمانوں پہ جاتی ہے، اگر نیک ہو تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ایک دفتر ہے جس کو علیین کہتے ہیں، یہ 30ویں پارے میں تفصیل آئے گی۔ علیین، اس میں روح کا اندراج ہوتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب جب دفنا دیا جاتا ہے تو روح واپس جسم میں آ جاتی ہے، لیکن حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ نبی کی روح نہیں نکلتی، سارے جسم سے روح کو سمیٹ کر دل میں لایا گیا، سب نے دیکھا بھی وفات ہو گئی، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے جی وفات ہو گئی۔ اب وہی روح پھر دوبارہ پھیلاتی جسم میں، وہ حیات مل گئی۔ اب موت کا انکار نہیں ہے، لیکن موت کا تسلسل نہیں ہے کہ اب موت ہی موت چل رہی ہے۔ اب یہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں جی نبی ختم ہو گئے، نہ، آج بھی آپ کا جسم مبارک اسی طرح ہے، تر و تازہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے دفنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبی کا جسم نہیں کھا سکتی، باقی جسم کھا جائے گی، نبی کا جسم نہیں کھائے گی، اس لیے آج بھی جسم زندہ ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، جی کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، بھئی تمہارا کام ہے یہ سارے اللہ کے کام ہیں۔ اور برزخ کہتے اس لیے ہیں کہ پردہ ہے، وہ معاملات پردے میں ہیں، رب جانے، رب کا نبی جانے، ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ جب رب نے کہہ دیا زندہ ہیں، نبی نے کہہ دیا زندہ ہے، بس بات ختم ہے، کیوں بحث میں پڑھتے؟ اور اکثر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو نعوذ باللہ نبی کو مردہ کہتے ہیں، وہ یہی آیت پڑھتے ہیں انک میت و انہم میتون، نبی بھی مر گیا۔ ہم کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تھی تو نبی زندہ تھے، ظاہرہ زندہ تھے تو آیت اتری نا، تو اس وقت تو موت نہیں تھی، اس آیت کے اترتے وقت تو موت نہیں تھی، تو اس کا ترجمہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ مردہ ہیں؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ پر موت آئے گی، یہ ایک خبر ہے، تو وہ تو ہر ایک پہ آنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں کہ زندہ ہے، چھٹے آسمان پہ، تو کیا موت نہیں آئے گی ان کو؟ آئے گی موت، لیکن ابھی نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، موت آئے گی ان کو بھی، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام پر بھی موت آنی ہے، لیکن ابھی تو نہیں آئی نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پر موت آئی، جو دنیاوی زندگی تھی وہ ختم، اب اگلی زندگی شروع ہوئی، اس میں رب نے حیات دے دی ہے، اب ان کو زندہ مانو، وہ مردہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت، پھر تم لوگ قیامت کے دن رب کے سامنے جھگڑا کرو گے، رب کے سامنے جھگڑا ہوگا۔ اس کا ایک واقعہ ہم 15ویں پارے میں پڑھ چکے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جھگڑالو ہے،
اللہ پوچھیں گے کافر سے کہ میرے نبی آئے تھے؟ جی آئے تھے۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کہیں گے نامہ اعمال میں لکھا تو کافر ہے، تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، یا اللہ نامہ اعمال تو نظر نہیں آتا تھا دنیا میں کیوں مان لوں؟ اچھا یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ یا اللہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے، میں کیسے مان لوں؟ میں تو وہ چیز مانوں گا جو نظر آتی تھی۔ اب اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے، اب ہاتھ بولیں گے، یہ تو نظر آ رہے ہیں نا، یہ تیرے اپنے ہیں نا۔ پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے۔ یہ جھگڑا کر رہا ہے رب کے سامنے۔ اور ایک جھگڑا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا سب سے مفلس، فقیر، غریب کون ہے؟ پھر آپ نے خود فرمایا جو بہت نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت کچھ نیکیاں لے کے آئے گا، بلکہ ایک حدیث میں پہاڑوں کے برابر لے کے آئے گا، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوں گے۔ اب لوگوں کی لین لگی ہوگی، کسی کو گالی دی تھی، کسی پہ الزام لگایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا کوئی پیسہ دبایا تھا، کسی کی پراپرٹی دبائی تھی، کچھ بھی کیا۔ اب وہ حق لینے والے لائن میں کھڑے ہیں، یہ بڑے بزرگ نیک بنے ہوئے یہ یہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، یہ راضی ہو کے چلا جائے۔ اب اس کو نیکیاں اٹھا کے اس کو دی، وہ چلا گیا، پھر نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو دی، وہ چلا گیا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ لوگ کھڑے ہیں ابھی۔ اب فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے کھڑے ہیں، اب کیا کریں؟ اب اللہ فرمائیں گے اب ان کے کچھ گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا فقیر اور غریب اور مفلس۔ تو یہ جھگڑا بھی تو ہوگا نا۔ آج دنیا میں جھگڑا کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ مظلوم قیامت کے دن رب کے سامنے جھگڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے نہیں کہ دو بکریاں آئیں گی، ایک سینگ والی ہے بغیر سینگ والی، یہ بھی تو جھگڑا ہوگا نا۔ بغیر سینگ والی کہے گی یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اب تو ٹکر مار۔ اب بغیر سینگ والی اس کو ٹکر مارے گی، اب خوش ہوگی؟ یہ اللہ خوش ہوگی، بدلہ لے لیا نا، خوش ہوگی، چلو مٹی ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان کی جنت جہنم نہیں ہے، مٹی ہو گئے۔ اب کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش حساب کتاب کے بعد جہنم میں نہ جانا ہوتا، میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن انسان نے مٹی نہیں ہونا، جن نے مٹی نہیں ہونا، انہوں نے یا جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ میری جنت کیسے بنے گی، اور جو جنت کی فکر کر رہا ہے، آخرت کی فکر کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔